ہو سوری دوبارہ سوال. ایک لڑکا لڑکی کو کسی ایسے لڑکے لڑکی کی زندگی میں کیوں لایا جاتا ہے جو اس کے حق میں بہتر نہ ہو یا اس کا نصیب نہ ہو، جبکہ ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جذبات بھی رکھے گئے ہوں، وہ ایک ہونا بھی چاہتے ہوں، مگر کہا جائے یہ لڑکا لڑکی تمہارا نصیب نہیں. جب ہر امر اللہ پاک کے حکم کے تابع ہے تو ایسا بھی اللہ پاک کے حکم سے ہوتا ہے، پھر اس میں کیا مصلحت ہے؟ کسی کے دل میں دوسرے کے لیے چاہت یا محبت ڈالنا تو صرف اللہ پاک کے اختیار میں ہے، تو کسی ایسے انسان کے لیے آپ کے دل میں محبت ڈالنا جو آپ کے لیے نہ ہو یا آپ کے حق میں بہتر نہ ہو، ایسا کس لیے ہوتا ہے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم اپنے لیے بہتر سمجھو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور ایک چیز تم ناگوار سمجھو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اگر اس فرمان کے تحت بھی کہا جائے تو کسی ایسے انسان کے لیے اللہ پاک کسی کے دل میں محبت کیوں رکھتے ہیں جو اس کے لیے بہتر نہ ہو؟ اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ ایک راستہ یا طریقہ ہے اللہ پاک کا بندے کو اپنے قریب لانے کا، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ قریب ہونے کی بجائے اللہ پاک سے دور ہو جاتا ہے. اگر قریب لانے کے لیے کیا جائے تو انسان دور کیوں ہوتا ہے؟ مجھے امید ہے آپ سوال سمجھ گئے ہوں گے، اور اس سوال کا جواب مجھے صرف اپنی ذات کے تک کے لیے معلوم نہیں کرنا، اور بھی وجوہات ہیں. جزاک اللہ. سوال پوچھ کے ساتھ ہی میرے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دینے ہیں کہ ادھر سے نہ آنا ادھر سے نہ آنا، پتا تم نے یہ بتانا ہے، اپنی مرضی کا جواب سننا ہے. کاکا جی یہ جو آپ کی بات ہے نا کہ ہر چیز اللہ کے امر کے تابع ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک لاز بنا دیے ہیں نا، اور ٹیسٹ بھی ساروں کے آتے ہیں. کسی کا کسی طرح کا ٹیسٹ ہے، کسی کا ٹیسٹ ہے. وہ کسی کے لیے دل میں محبت آ جانا، لیکن آپ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہیں. مطلب اگر کسی کو کسی سے محبت ہو گئی ہے، کوئی اچھا لگتا ہے، تو یہ کیا لازم ہے کہ شادی کرنی ہے اس کی؟ یہ جسموں کا اتصال ہونا ضروری ہے؟ یہ کہیں روح کا روح سے پیار نہ ہو؟ آپ کو اس کا کوئی ظاہری حسن سے اگر پیار ہو گیا ہے تو وہ ظاہری حسن تو چند دن کا ہے، اور اگر اس کے کسی کردار سے ہے، کسی اخلاق سے ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی اس کی خوشبو آپ تک پہنچی ہے، وہ آپ کے اخلاق میں آ جانی چاہیے. کوئی محبت کا مطلب یہی کیوں ہے کہ ان کی شادی ہو، ٹھیک ہے، تو پھر وہ آپس میں جوتی کپڑ ہو، ٹھیک ہے، مطلب یہ بھی ایک بات ہے. لیکن ڈیفینیٹلی یہ جو ٹین ایج شروع ہوتی ہے تو بندہ رومانٹک ہو بھی جاتا ہے، ہارمونز نئے نئے آ رہے ہوتے ہیں، خیالات نئے نئے آ رہے ہوتے ہیں، اور نہ بھی آ رہے ہوں تو ارد گرد زمانہ بڑا ظالم ہے. دوسرے دوست جو ہیں، کلاس فیلوز جو ہیں، وہ کہانیاں سنا کے بھی آپ کو بھی اچانک خبر دیتے ہیں کہ آپ بھی جوان ہو گئے ہیں، آپ بھی افیئر نہیں چل رہا، کوئی سچویشن شپ ہی نہیں ہے کوئی. وہ ساری چیزیں اب آہستہ آہستہ اللہ پہ نہ ڈالیں. آپ نے کو ایجوکیشن ماشاءاللہ کافی بڑھا لی ہے بڑے شہروں میں، تو یہ روزانہ کے نئے نئے ریلیشن شپ، بریک اپس اور میک اپس، یہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہے. یہ بھی شاید ٹیسٹ ہی ہیں اور چیکنگ ہی ہے کہ اگر آپ کو اپرچونیٹیز چلے مل ہی رہی ہیں تو آپ لوگ کرتے کیا ہیں، آپ کو وہاں بھی اللہ رسول کتنا یاد رہتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اگر وہ اللہ کی اجازت سے، تو شیطان بھی سارے کام کر رہا ہے، اللہ کی اجازت سے کر رہا ہے، تو اس لیے آپ کو وارن کیا گیا، آپ کو بتایا گیا، اور آپ کے ماں باپ بھی چھوٹے ہوتے ہی آپ کو بتاتے ہیں کہ بیٹا شیطان کے پیچھے نہیں لگنا، شیطانیاں نہیں کرنی، اور سیدھا گھر جانا ہے اور اسکول جانا ہے اور واپس آنا ہے، یا کالج جانا ہے اور واپس آنا ہے. لیکن اب اگر آپ ماں باپ کو بھی دھول جھونک کے، اور آج کل تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، موبائل پاس ہوتا ہے تو نمبر ایکسچینج ہو جاتے ہیں جلدی سے، اس کے بعد باقی بات پھر آرام سے ہو جاتی ہے. اس سارا کچھ انسانوں میں یہ چیز ہے، اور اب یہ بڑھتی ہے کیونکہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، اور وہ ساری چیزیں، ان کا اپنا رول ہے، ان کی قباحتیں بھی ہیں اور ضلالتیں بھی ہیں، فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں. ماں باپ کو مجبوراً نیٹس لگوانے بھی پڑ رہے ہیں، پیرنٹ لاکس اور یہ وہ بھی سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن سٹل اس کے باوجود یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ بڑھنی بھی ہیں، کیونکہ قیامت کی طرف آپ جا رہے ہیں تو یہ بات آگے بڑھتی جاتی ہے. بات پھر وہی آ جائے گی کہ ان کے دلوں میں محبت جو ہے وہ اللہ کریم جو ہے نا ان پہ نہ ڈالے،
مطلب شیطان کو اجازت ہے کوئی طریقے آزمانے کی، وہ کرتا ہے آپ کو. آپ کا یہ ٹیسٹ ہے نا کہ آپ کو امی ابا کتنے یاد رہتے ہیں، اللہ رسول کتنے یاد رہتے ہیں. تو محبت لاکھ آپ کے دلوں میں آتی ہے، تو آپ کے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت اگر ہوگی یا امی ابا کی محبت ہوگی کہ نہیں امی ابا نے منع کیا تھا اس کام سے، تو پھر کیوں آپ کے کسی اور کی محبت جاگے گی. اللہ رسول کی محبت اگر ہوگی کہ ہائے وہ دیکھ رہے ہیں غلط ہے، انہیں دکھ ہوگا ہم کیا کر رہے ہیں، تو نہیں کریں گے آپ. لیکن چلے کسی کا اچھا لگ جانا، آپ کو اس کو پسند کرنا، اس کے ساتھ شادی کی کوشش کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن اخلاقی حدود میں رہتے رہتے اگر آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں اور اس میں آپ کو موقع ملتا ہے، کئی تنہائی ملتی ہے اور وہاں آپ سلپ ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کو آپ اللہ پہ تھوڑا ڈال دیں گے کہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے یا سارا کچھ ہو رہا ہے. اللہ نے آپ کو عقل، سمجھ، علم، شریعت سب کچھ دیا ہے، بتایا ہے اور آپ کو پتہ ہے. اور اگر اسی سچویشن میں نے اس دن واقعہ سنایا تھا کہ میرے پاس آؤٹ ڈور میں ایک اماں جی آئی ہوئی تھی، تو وہ اپنے بیٹے کے لیے بار بار مجھے لگی ہوئی تھی کہ ایک تو یہ دوائیاں سیکیٹری کی کھاتا ہے تو آپ دعا مانگیں یا دعا دے دیں. میں نے آپ کے ویلاگس دیکھے ہیں، یہ تو سورہ رحمان سننے پہ تیار نہیں ہوتا، لیکن آپ بس دعا دے دیں کہ اس کی یہ دوائیاں بند ہو جائیں، نمبر 1. اور دوسری دعا دے کہ یہ اس کی شادی ہو جائے، اور میری بیٹی کے لیے بھی اچھا سا کوئی رشتے کی دعا کر دیں، فلاں کر دیں. میں نے اماں جی کو 2-3 بار کہا کہ یہ آپ سورہ رحمان سنیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ ماں ہیں ان کو بھی سنائیں. اس پہ انہوں نے بڑے غصے میں کہا کہ یہ تو سنتا نہیں ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ بیٹی کا دوبارہ کہنے لگی، تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اس کی شادی ہو جائے دعا کر دیں. کہتے ہاں جی ہاں جی. میں کہ جی آپ چاہیں گی کہ آپ کی بیٹی کی بھی شادی آپ کرنا چاہ رہی ہیں، آپ چاہیں گی کہ آپ کی بیٹی کی شادی کسی ایسے لڑکے سے ہو جائے، آپ کو پتہ نہ ہو لیکن آپ کو تو جی کچھ پڑھ تو نہیں رہے اس کے اوپر. تو انہوں نے فوراً مجھے آگے سے کہا کہ نہیں اللہ رحم کرے، میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے لڑکے سے نہیں کروں. تو میں کہ پھر آپ مجھے کہہ رہی ہے کہ دعا مانگیں کہ اس کی شادی ہو جائے، کس لڑکی سے میں اس کی شادی کراؤں؟ کسی اور کی بیٹی جو ہے وہ اس سائیکو کیس بچہ ہے آپ کا، جس کا آپ خود کہہ رہی ہیں کیا کیا پٹھی رکھتے ہیں، 6-8 یہ دوائیاں کھا رہا ہے، تو آپ کسی کی بیٹی کو اس کے ساتھ باندھیں گی؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے بہت بڑے ظلم سے بچا لیا اور میری آنکھیں کھول دی. اب جنہوں نے سیکھنا ہے وہ ایسے بھی سیکھ جاتے ہیں. تو میں نے کہا میں کہ آپ انہیں سیدھا بولتا چیز سنائیں. کہتی نہیں یہ نہیں سنے گا، وہ نہیں سنتا، وہ فضول بکواس کرتا ہے. میں کہا پھر ٹھیک ہے، وہ اللہ نے اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے، اس سے شریعت ساخت ہو گئی ہے، تو اس کی شادی آپ نے کہاں سے کرنی ہے؟ تو کوئی نکاح نہیں ہے. یہ آپ ظلم کریں گے کسی کی بچی کے ساتھ بھی، اس کے ساتھ بھی. اگر جب یہ ہوش میں ہی نہیں ہے تو اس کو نکاح تو شریعت ہے، اس پہ لگتا ہی نہیں ہے، اس کو ایسے ہی رہنے دیں جو بھی یہ کر رہا ہے. تو کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے کہہ لیں کہ بات کو جلدی سمجھتے بھی ہیں، صاف پسند بھی ہوتے ہیں. رہ گئی بات جو یہ ان کا سوال تھا کہ جی اللہ محبت کیوں ڈالتا ہے اور جب جوڑنا نہیں ہوتا، اور یہ وہ اللہ کی طرف سے آپ کا یہی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یا آپ نے محبت ڈالی ہے، 2 طرفہ چلتی ہے یہ، تو پھر مرد بنے، سٹینڈ لیں اور ون ہر ہارٹ اینڈ ہر ہینڈ. باقی یہ نہیں ہے کہیں بھی کسی ضرور وہ جسموں کا اتصال ہو، اگر کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے اس نظریے سے تعلق بڑھانا ہے تو ہمیشہ تب بڑھائیں جب آپ اس میں شادی کر سکتے ہیں. میں نے بہت سے مرد نما ہجڑوں کو دیکھا ہے کہ وہ لڑکی کے ساتھ 2 سال 3 سال 4 سال اس بیچاری کو کالج میں ساتھ لے کے پھر کے یا بائی ڈیٹس کر کے آخر میں کہتے ہیں نہیں وہ میری امی نہیں مانتی، وہ میرے ابو کہتے ہیں ہم نے اس برادری سے باہر نہیں کرنا. تو بھائی تو پہلے برادری دیکھ لینی تھی اور پہلے امی ابو سے پوچھ کے یہ سارا چکر چلانا تھا. وہ تو دل میں بسائے بیٹھی ہے تمہیں. تو اس میں اللہ کا قصور نہیں، انسانوں کا ہی قصور ہوتا ہے، اپنا ہی قصور ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی اللہ رسول کا حکم ہے شادی کرنا، بالغ ہو جائیں بچے تو جتنی جلدی کی جائے وہ زیادہ بہتر ہے، ادروائز یہی باتیں آتی ہیں. جی